السلام علیکم. آج میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا اکنامکس کا پاس پیپر 2005 آپ سے ڈسکس کروں گا. تو یہ اکنامکس کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ٹیسٹ کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس میں سے ہر ٹیسٹ میں کافی زیادہ پورشن اس کا شامل کیا جاتا ہے. لیٹ اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز. وچ کاز دا ڈیمانڈ کرو فار اے گڈ ٹو موو ٹو رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز اگر یہ ہماری ڈیمانڈ کرو ہے تو یہ رائٹ ورڈ یعنی ایسے کب شفٹ ہوگی. تو پہلی آپشن ہے اے ڈیکریز ان دی کاسٹ آف پروڈکشن. جب کاسٹ آف پروڈکشن ڈیکریز ہو جائے گی تو آپ کی سپلائی کرو جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ سپلائی کرو شفٹ ہوگی آپ کی. تو فال ان دی پرائس آف گڈ. جب پرائس آف گڈ کی قیمت کم ہو جائے گی تو یہ آن دی کرو افیکٹ ہوگا. مثلا سپوز یہ کم پرائس ہوگی ہے تو یہ ڈیمانڈ کرو کے اوپر ودن آن دا ڈیمانڈ کرو افیکٹ ہوگا. سی آپشن دیکھیں اینڈ انکریز ان دی پرائس آف کمپلیمنٹری گڈس. آپ کو پتا ہے کمپلیمنٹری گڈس کی اگر پرائس جو ہے وہ اگر انکریز ہو جائے تو یہ آپ کی ڈاؤن ورڈ ڈیمانڈ کا شفٹ ہو جائے گی. تو ڈی آپشن دیکھیں اینڈ انکریز ان دی پرائس آف کلوز سبسٹیوٹ گڈس. جب سبسٹیوٹ گڈس کی پرائس بڑھ جائے گی تو آپ کی جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ایسے رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی. سیکنڈ ایم سی کیوز ہے if an economy experience an increase in productivity it means that. اس کا مطلب یہ کہ اکانومی اگر اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. دی لیول آف آؤٹ پٹ ہیز رائزنس یعنی اس کی جی ڈی پی انکریز کرے گی. دوسرا ہے جی امپلائیز آر ورکنگ ہارڈر دین بیفور. جو مزدور ہیں وہ پہلے سے زیادہ محنت کریں گے. آؤٹ پٹ پر یونٹ آف ان پٹ ہیز رائزنس یعنی آؤٹ پٹ ہر یونٹ کی جو ان پٹ لگا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پروڈکشن دے رہی ہے. ٹیکنیکل چینجز ہیز ٹیکن پلیس. تو ٹیکنیکل چینجز بھی ہوں گی. تو یہ اگر تینوں دیکھ لیں تو یہ جو تینوں ہیں یہ ان کا براڈر سینس میں ہے. دی لیول آف آؤٹ پٹ رائزز اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. تو یہ اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. دا سینٹرل اکنامک پرابلم ان این اکانومی ریفرز ٹو. تو اکانومی میں سینٹرل پرابلمس کیا ہوگی. تو پروفیسر رابنسنز نے یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ آور ریسورسز آر لمیٹڈ وائل آور وانٹس آر ان لمیٹڈ. یعنی ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں جبکہ ہماری خواہشات کیا ہیں ان لمیٹڈ ہیں. تو اپنی لمیٹڈ ریسورسز کو ان لمیٹڈ وانٹس کو سیٹسفائی کرنے کو ہی ہم اکنامکس کی پرابلمس کہتے ہیں. ٹو ایلوکیٹ اسکیئر ریسورسز بٹوین کمپیٹنگ یوز. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. اف دی پرائس الاسٹیسٹی فار پروڈکٹ از 2 یعنی یہ -2 نہیں ہے یہ 2 ہی ہے. یہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہوگی. اگر پرائس الاسٹیسٹی 2 ہو a 10% فال ان اٹس پرائس ول. اگر سپوز یہ مائنس بھی آ جائے تو اب مائنس الاسٹیسٹی کیونکہ ڈیمانڈ کی تو اس میں مائنس آتا ہے اس لیے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو لا آف ڈیمانڈ کی وجہ سے مائنس آتا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں الاسٹیسٹی کا فارمولا پہلے کیا ہے. یہ ہے جی چینج ان کیو اوور چینج ان پی. تو یہ سپوز الاسٹیسٹی 2 ہے. چینج ان کیو ہم نے نکالنا ہے اور یہ 10 ہے تو یہ آ گیا 20%. یعنی آپ کی جو کوانٹٹی میں چینجنگ 20% ہے. یعنی اگر پرائس میں 10% چینجنگ ہو رہی ہے تو کوانٹٹی میں 20% چینجنگ ہوگی. تو اب اس کی سمپل ایک میں نیومیریکل ایگزامپل بھی حل کرتا ہوں. پرائس پوز 10 ہے کوانٹٹی بھی 10 کر رہے ہیں. پرائس میں 10% ڈیکریز کرنا ہے تو 10% یہاں پہ ڈیکریز کیا تو 1 ہوگا تو یہ 9 روپیز اس کی پرائس ہوگی. جب 9 ہوگی تو اس کی کوانٹٹی کو ہم 20% انکریز کریں گے یعنی 12 ہوگی. تو اس میں دیکھیں آپ کے ٹوٹل ریونیو کتنے ہیں جی. P ملٹیپلائی بائی Q ہوتا ہے فارمولا 10 ملٹیپلائی بائی 10 100
اینڈ 12 ملٹیپلائی بائی 9 ہوتا ہے 108. اب اس کی آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ چینجنگ آئی ہے. تو اس میں جو ڈفرنس ہے وہ 8 کا ہے, 8/100. تو یعنی ریونیو آپ کا 8% بڑھا ہے. یعنی اگر پرائس 10% فال ہوتی ہے تو اس سے آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ 20% فال ہوگی. اگر اس کی الاسٹیسٹی گریٹر دین 1 ہوگی تو اس میں ریونیو میں کتنا اضافہ ہوگا؟ تو ریونیو میں 8% اضافہ ہوگا. تو اس میں 8% کی آپشن تو نہیں کسی جگہ بھی ہے. تو اس میں دیکھیں ڈیکریز ریونیو بائی 20%, کہ آپ کا جو ریونیو وہ 20% کم ہو جائے گا. 20% سے کم ہوگا تو یہ 20% سے کم ہی ہو رہا ہے, زیادہ تو نہیں ہو رہا. تو ہم اے آپشن یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے. 5th MCQز ہے ایوریج کاسٹ کرو رائزز. ایوریج کاسٹ کرو بڑھتی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کی سپوز ایوریج کاسٹ کرو ہے. تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے, اور یہ آپ کی کاسٹ ڈیکریز کر رہی ہے. اور کانسٹنٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کی کاسٹ انکریزنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی کاسٹ انکریزنگ اس لیے ہوتا ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنز کی وجہ سے, کہ یہ آپ کے یہاں تو یہ جو لا ہے نا یہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے لا آف انکریزنگ ریٹرن. انکریزنگ ریٹرن کی وجہ سے آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے. یہاں کانسٹنٹ ریٹرنز ہے اور یہ ڈیکریزنگ ریٹرن ہے. تو ڈیکریزنگ ریٹرن کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. وچ آف دی فالوئنگ ول ٹینڈ ٹو انکریز دی ڈگری آف کمپٹیشن ان این انڈسٹری. یعنی ایک انڈسٹری میں کس طرح جو ہے نا وہ کمپٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پروڈکٹ ڈفرینشیشن یعنی مونوپلسٹک کمپٹیشن میں جو ہے وہ کمپٹیشن ایک انڈسٹری میں کافی زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہورزینٹل انٹیگریشن کیا ہوتا ہے؟ ہورزینٹل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جیسی فرمز اپنی پروڈکٹ کو مرج کر کے پروڈکشن شروع, یعنی ایک فرم اپنے اندر بہت زیادہ ایک جیسی فرمز کو ایڈ کر لے تو وہ ہورزینٹل انٹیگریشن ہوتا ہے. ایک ورٹیکل انٹیگریشن یہ ہوتا ہے کہ اگر مختلف فرمز آپس میں مرج کر کے پروڈکشن کو شروع کر دیں تو اس کو ورٹیکل انٹیگریشن بولتے ہیں. تو یہ ہورزینٹل انٹیگریشن اور ورٹیکل انٹیگریشن بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ بھی کویشچن میں آ جاتا ہے بعض دفعہ. رائز ان انٹرسٹ ریٹ کین ہیلپ ٹو آل ایکسپٹ وچ ون. یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ان میں سے کیا نہیں ہوگا, ایکسپٹ کا ورڈ آیا ہے, یعنی اس کو چھوڑ کے. تو دیکھو فال ان شیئر پرائز, جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو شیئر کی پرائسز کم ہو جاتی ہے. اٹس کریکٹ. رائز ان انویسٹمنٹ. اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ انٹرسٹ ریٹ ہے. اب انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. یعنی جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو ہم انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے, کیونکہ کم آپ کو جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس کے کم جو ریٹرنز پے کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ بی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. یہ جو ہے نا رائز ان انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ ڈیکریز ان انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اف ڈیمانڈ از ان الاسٹک, ڈیمانڈ ان الاسٹک ہے مطلب لیس دین 1 ہے. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ. کون سی اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے؟ اس کا ان الاسٹک کا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرضی پرائز کر لیں, آپ کنزیومرز نے وہ گڈز لینی ہے جو مرضی ہو جائے. اگر آپ پرائسز بڑھاتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوگا, آپ کا ریونیو بڑھے گا. تو اے آپشن دیکھ لیں, اف پرائس آف دا گوڈس رائزز دا ٹوٹل ریونیو ارنڈ فرام ول انکریز. یعنی جیسے آپ پرائس بڑھائیں گے کیونکہ لوگوں کی تو مجبوری ہے وہ چیز لینا کیونکہ لیس الاسٹک ہے, تو آپ کی جو ریونیو ہے وہ انکریز ہوگا. A fiscal expansion is most likely to reduce unemployment. تو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا فسکل ایکسپینشن ہوتا کیا ہے. فسکل ایکسپینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر انکریز کر دے اور ٹیکسز ڈیکریز کر دے. جب گورنمنٹ ٹیکسز ڈیکریز کرے گی یعنی پبلک سے ٹیکس کم لینا شروع کر دے گی اور اب ایکسپینڈیچر زیادہ کرے گی تو لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوگی, تو پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کنزمپشن زیادہ کریں گے. تو اس کا مطلب اگر دیر از ہائی مارجنل پروپینسٹی ٹو
کنزیوم. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہوگی. اکنامک ویلفیئر ریفرز ٹو. تو اکنامک ویلفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پبلک کی کتنی لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو رہا ہے. تو بی آپشن یہاں پہ دیکھیں ارائزنگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو یہ بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. ان کیلکولیٹنگ نیشنل انکم یعنی نیشنل انکم کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ڈبل کاؤنٹنگ کین بی اوائڈڈ بائی. تو ڈبل کاؤنٹنگ سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کی جو انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں ان کو آپ ڈیڈکٹ کر دیں نیشنل انکم میں سے. تو آپ کی ڈبل کاؤنٹنگ سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیڈکٹنگ انٹرمیڈیٹ گڈس فرام دی آؤٹ پٹ. تو سی آپشن دیکھیں ایکسکلوڈنگ دی ویلیو آف دا آؤٹ پٹ آف انٹرمیڈیٹ گڈس. یعنی انٹرمیڈیٹ کی گڈس کی اگر ویلیوز کو اپنی جی ڈی پی سے نکال دیں تو آپ کی ڈبل کاؤنٹنگ سے آپ اوائڈ کر لیں گے. 13 ہے گورنمنٹ وش ٹو کنٹرول انفلیشن بیکاز. گورنمنٹ انفلیشن کو کیوں کام کرنا چاہتی ہے؟ تو بیسیکلی جب انفلیشن ہو جاتی ہے تو چیزوں کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو چیزوں کی پرائسز جب بڑھ جاتی ہیں تو بیسیکلی گورنمنٹ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ کی منی سپلائی انکریز ہو جاتی ہے. یعنی بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 4th MCQs ہے if exchange rate of currency fell. The result would be the export prices. یعنی جب ایکسچینج ریٹ ہم کرنسی کا کم کریں گے تو اس سے کیا ہوگی ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیویٹ ہو جائے گی. تو ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی یعنی فارنرز کو ہماری گڈ سستی لگیں گی اور جو امپورٹس ہیں ان کی پرائسز جو ہے نا انکریز ہو جائیں گی. یعنی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور امپورٹ کم ہو جائے گی. تو یہاں پہ سی آپشن دیکھیں میئرڈ ان فارن کرنسی وڈ فال. یعنی جب ڈی ویلیویشن ہوگی ایکسچینج ریٹ کم ہوگا تو فارنرز کو ہماری جو کرنسی ہے وہ سستی لگے گی. تو سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 15 MCQs ہے وچ ون آف دی فالوئنگ از موسٹ لائکلی ٹو لیڈ ٹو اے فال ان منی سپلائی. یعنی 4 آپشنز دیے گئے ان میں سے کس وجہ سے منی سپلائی کم ہو جاتی ہے؟ اے فال ان انٹرسٹ ریٹ. تو اس وجہ سے تو منی سپلائی بڑھے گی. پرچیز آف گورنمنٹ سیکورٹیز بائی دی اسٹیٹ بینک. یعنی اسٹیٹ بینک اگر سیکورٹیز کو پرچیز کر لے یعنی پیسہ وہ اپنے پاس جو ہے نا وہ پیسہ عوام کو دے دے اور جو بانڈز وغیرہ وہ اپنے پاس رکھ لے, اس سے بھی جو ہے نا وہ منی سپلائی بڑھ جائے گی. آگے جی سیل آف گورنمنٹ سیکورٹیز بائی دی اسٹیٹ بینک. یعنی اگر اسٹیٹ بینک گورنمنٹ سیکورٹیز پبلک کو سیل کر دے یعنی ان سے پیسہ لے لے اور ان کو بانڈز دے دے تو اس سے آپ کی منی سپلائی کم ہو جائے. 16 MCQs ہے دا ریئل ریٹ آف انٹرسٹ از. ریئل ریٹ کیسے نکالتے ہیں؟ اگر نامنل میں سے انفلیشن کو سبٹریکٹ کر دیں تو اس سے آپ کو ریئل انٹرسٹ ریٹ مل جاتا ہے. تو دا ڈفرنس بٹوین دا ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ دا ریٹ آف انفلیشن. تو سی آپشن یہاں. ان 7 MCQs ہے پبلک سیکٹر بارونگ ریکوائرمنٹ از بیسٹ ڈیفائن ایز. یعنی جو ہم پبلک سیکٹر بارونگ کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ جو بارونگ کرتی ہے تو ان میں سے کون سی زیادہ سوٹیبل آپشن ہے؟ تو وہ کیا دی اماؤنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ بارونگ نیڈیڈ ٹو فنانس پبلک ایکسپینڈیچر. یعنی گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے اور بارونگ کرتی ہے وہ پبلک ایکسپینڈیچر کو فنانس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. ملٹی نیشنل کمپنی از بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز ون. ملٹی نیشنل کمپنی وہ ہوتی ہے جو کہ ایک سے زیادہ ملکوں میں ورک کر رہی ہو یعنی اپنی جو گڈز ہیں ان کو مور دین ون کنٹری میں سیل کر رہی ہو. سیل اٹس آؤٹ پٹ ان مور دین ون کنٹری. بی آپشن از کریکٹ. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ این اکنامک ایڈوانٹیج آف انٹرنیشنل ٹریڈ. ان میں سے کون سی آپشن ہے جو انٹرنیشنل اکنامک ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی انٹرنیشنل ٹریڈ میں؟ تو دیکھو ٹریڈ سرپلس کین بی یوز ٹو فنانس دی بجٹ ڈیفیسٹ. ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی امپورٹ سے تو آپ کو جو ریونیو آ رہا ہے تو آپ اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں. تو یہ
اکنامک ایڈوانٹیج آف انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہے. تو ڈی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. Which of the following cause most likely a country's balance of payment to move towards a deficit؟ تو کس وجہ سے ایک کنٹری کا بیلنس آف پیمنٹ زیادہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے؟ تو اگر گورنمنٹ اپنی سپوز بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ڈیفیسٹ میں اگر ہے تو گورنمنٹ کو ٹیکسز زیادہ کرنے چاہیے. تو اگر گورنمنٹ ٹیکسز زیادہ نہیں کرتی اور گورنمنٹ ٹیکسز کم کر دیتی ہے اور ایکسپینڈیچر بڑھا دیتی ہے تو اس سے آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. یعنی ایکسپینشنری فسکل پالیسی اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو بیلنس آف پیمنٹ مزید جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. 21 MCQs ہے. دا گریٹسٹ ریکوائرمنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ از؟ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھیں انوینشن اینڈ انوویشن ان آل پروڈکٹیو سیکٹرز، یعنی تمام پروڈکٹیو سیکٹر میں جو انوینشن یا انوویشنز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. تو سی آپشن از کریکٹ آف دس MCQs. 22 MCQs ہے. پر کیپٹا آؤٹ پٹ would probably rise، یعنی آؤٹ پٹ پر ورکر وڈ فال اف پر ورکر وڈ فال، یعنی آؤٹ پٹ کی پر ورکر فال کرے لیکن اوور آل آپ کی پر کیپٹا آؤٹ پٹ بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ آف پاپولیشن روز، یعنی اگر لیبر فورس زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے یعنی لیبر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے تو اوور آل آپ کی پروڈکشن تو زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہر کسی کے شیئر میں جو انکم آ رہی ہے پر کیپٹا آؤٹ پٹ آف ورکر وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں بی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. موسٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آر ایگریکلچرل ود لو انکم اینڈ نیڈس. زیادہ تر جتنے بھی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اپنا جو انحصار ہے وہ ایگریکلچر پہ کرتے ہیں اور ان سب کی لو انکم ہوتی ہے. تو کیا ریزن ہے وہاں پہ؟ تو پہلے یہاں پہ سی آپشن دیکھ لیں. لینڈ کین بی اونڈ بائی لارج کیپٹلسٹ فارمرز. وہاں پہ جو لینڈ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس ہوتی ہے اور جو جاگیردار ہوتے ہیں وہ اپنی جو پر ایکڑ لینڈ ہے اس سے پروڈکٹیوٹی کم لیتے ہیں اور ان کے پاس مارجنل لینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. فرٹائلٹی آف لینڈ، یعنی وہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ یوز کر کے ان سے پروڈکشن لیتے ہیں، باقی زمینیں چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ پروڈکشن نہیں کرتے. تو سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 24 MCQs ہے. والنٹری سیونگ ول موسٹ لائکلی انکریز اف. تو والنٹری سیونگ کس وجہ سے انکریز ہو جائے گی؟ تو اس میں بی آپشن دیکھیں انٹرسٹ ریٹ رائز. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو اس سے آپ کی جو سیونگ ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. اکنامک گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بی آپشن یہاں پہ دیکھیں ریفر ٹو کوالٹیٹیو چینج ایکسپیرینسڈ بائی این اکانومی. ایک اکنامک سسٹم میں جو کوالٹیٹیو گروتھ ہوتی ہے اس کو ہم اکنامک گروتھ بولتے ہیں. کیپٹل ڈیپننگ. کیپٹل ڈیپننگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ انکریز ان دی ریشو آف لیبر ٹو کیپٹل، یعنی اگر کیپٹل کو پروڈیوس کرنے میں کیپٹل ڈیپننگ کیا ہوتی ہے؟ از این انکریز ان ریشو آف لیبر ٹو کیپٹل، یعنی کیپٹل کو پروڈیوس کرنے کے لیے لیبر جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس کو ہم کیپٹل ڈیپننگ کہتے ہیں. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 27 ہے. انٹرسٹ آف دی ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں تو ان کو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ تو ڈیولپڈ کنٹریز نیڈ کنزیومر فار دیئر سرپلس پروڈکشن. جو ڈیولپ کنٹریز پروڈکشن کرتے ہیں تو ان کو کنزیومرز
ڈیولپنگ کنٹریز سے ملتے ہیں جو ان کی گڈس کو یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ڈیولپڈ کنٹریز کو انڈر ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کو مارکیٹ مل جاتی ہے. 29 جی این پی ایٹ فیکٹر کاسٹ میں بی بیسٹ ڈیفائنڈ ایز. تو جی این پی فیکٹر کاسٹ کو کس طرح سے وضاحت سے ہم واضح طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اے آپشن دیکھیں, دا ٹوٹل آف گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ود ان این اکانومی اوور گیون ٹائم پیریڈ. یعنی ایک خاص وقت میں ایک اکانومی میں جتنی گڈز اور سروسز پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم جی این پی بولتے ہیں. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. وچ ون آف دی فالوئنگ از ٹرانسفر پیمنٹس. ٹرانسفر پیمنٹس وہ ہوتی ہیں جو ود آؤٹ کام کیے آپ کو مل جائیں, یعنی اس کے لیے آپ کو کام ورک وغیرہ نہیں کرتے. تو اس میں یہ اسکالرشپ جو ایجوکیشنل اسکالرشپ ہے یہ آپ کی ٹرانسفر پیمنٹس ہے. 30 ایم سی کیوز ہے. وچ از دا بیسٹ کانسیپٹ وچ انڈر لائز ایکسلریٹر تھیوری آف انویسٹمنٹ. تو پہلے ہم ایکسلریٹر تھیوری آف انویسٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا بہت انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. تو ایکسلریٹر تھیوری آف انویسٹمنٹ کا مطلب ہے چینج ان انویسٹمنٹ ڈیو ٹو چینج ان انکم از کالڈ دا ایکسلریٹر انویسٹمنٹ. اسی طرح اس میں ایک اور بھی کنسیپٹ اکثر مس کنفیوژن ہو جاتی ہے, وہ ہے ملٹی پلائر آف انویسٹمنٹ. وہ ہے چینج ان انکم اوور چینج ان انویسٹمنٹ. تو یہ ایک دوسرے کے ریسیپروکلز ہوتے ہیں. تو اس میں جو ایکسلریٹر تھیوری آف انویسٹمنٹ ہے وہ ان جو نیچے آپشنز ہیں ان میں کون سی جو ہے وہ آپشن صحیح ایکسپلین کر رہی ہے. تو اس میں ڈی آپشن دیکھیں, انویسٹمنٹ رائزز وین دیر از این انکریز ان دا ریٹ آف گروتھ آف ڈیمانڈ ان دا اکانومی. یعنی جب جی ڈی پی آپ کی انکم گروتھ کرے گی تو اس سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی انکریز ہوگی. تو ڈی آپشن از رائٹ ہیئر. 31 آپشن ہے, وچ ون آف دا فالوئنگ وڈ cause a fall in the level of aggregate demand in the economy. یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اکانومی میں کس طرح کم ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ اگر اپنے ایکسپینڈیچر کم کر دے تو اس سے آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تو سی آپشن یہاں پہ جو ہے نا وہ رائٹ ہے. کیپٹل فارمیشن ریمینڈ ویری لو ان پاکستان ڈیو ٹو. پاکستان میں کیپٹل فارمیشن کیوں لو ہے؟ تو الٹیمیٹلی ہماری لو سیونگ ہے, لو سیونگ کی وجہ سے لو کیپٹل فارمیشن ہے. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 13 ایم سی کیوز ہے, ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز ان این اکانومی اکرز وین ایور. تو اس میں سی آپشن دیکھنے, دیر از فل امپلائمنٹ آف ریسورسز. جب فل امپلائمنٹ آف ریسورسز ہو رہے ہوں گے تو ہم اپنی جو ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز کر رہے ہیں اکانومی کے اندر. تو سی آپشن از کریکٹ. 34 آپشن ہے, وین اے ورکر ارنز مور دین دی جسٹ سفیشینٹ ٹو کیپ ہم ان ہز جاب. یعنی اپنی جاب سے وہ انکم زیادہ ارن کر رہا ہے, دا ایکسیس انکم از کالڈ. تو اس کو اکنامک رینٹ بولتے ہیں. یعنی جو انکم ایکسیس انکم اپنی پوٹینشیل انکم سے کر رہا ہے تو وہ آپ کا اکنامک رینٹ ہے. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. اور یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا, لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے. دیر آر 5 ورکرز ان اے فیلڈ. 5 ورکر ہیں فیلڈ میں, اینڈ ایچ ون از پیڈ ایٹ دا ریٹ آف 200 پر ڈے. یعنی 5 ورکر اور ہر کسی کو 200 روپیز پر ڈے پے کیا جاتا ہے. لیٹر رائزنگ ویج ریٹ بائی 50. بعد میں ان کے ویج ریٹ بڑھ جاتے ہیں 50 روپیز. ٹو اٹریکٹ 1 مور ورکر. یعنی ایک مزید ورکر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے 50 روپے جو ہے وہ زیادہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے. اف ادر کاسٹ ریمین کانسٹنٹ, مارجنل ان پٹ کاسٹ آف امپلائیز دی ایڈیشنل ورکر. تو ایڈیشنل ورکر کی کتنی ہوگی, تو وہ 50 ہوگی. تو یہ جو بیسیکلی مس پرنٹنگ ہے یہ 50 کے آپشن ہے, یہ آپ 50 کر لیں تو یہ آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا. اف اسٹیٹ وش ٹو اسٹیمولیٹ کنزمپشن, یعنی کنزمپشن کو اگر گورنمنٹ اسٹیمولیٹ کرنا چاہ رہی ہے,
وچ ون آف دا فالوئنگ میجرز بی دا موسٹ افیکٹو. تو ان میں سے کون سا جو میجرز ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے؟ تو اس میں پہلا ہے جی انکریز ان ایڈ ٹو ایگریکلچر انڈسٹریل سیکٹر. دوسرا ہے جی انکریز ان اولڈ اینڈ ایج پینشن. ڈیکریز ان ہائر ریٹ آف انکم ٹیکس. ڈیکریز ان پرسنل ٹیکس الاؤنس. تو مجھے سی آپشن یہاں پہ کریکٹ زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم انکم ٹیکس ڈیکریز کر دیں گے تو سب کی کنزمپشن جو ہے نا وہ اسٹیمولیٹ ہو جائے گی. سی آپشن از کریکٹ. 37 ہے دا انسیڈنس آف ٹیکس ریفرز ٹو. تو انسیڈنس ٹیکس کیا ہے جی؟ ہو اکنامکلی بیئر دا برڈن آف ٹیکس. جو برڈن آف ٹیکس اکانومیکلی بیئر کرتا ہے اسی پہ انسیڈنس آف ٹیکس ہوتا ہے. 38 ہے ڈیورنگ دا انفلیشنری پیریڈ وین انکم ٹیکس ریونیو رائزز. انفلیشنری پیریڈ میں جب انکم ٹیکس ریونیو بڑھ جائیں فاسٹر دین نیشنل انکم، یعنی انکم سے ریونیو آپ کے بڑھ جائیں، دس السٹریٹ، تو یہ فسکل بوسٹ ہوگا یہ آپ کا. تو سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. 9 آپشن ہے بیلنس آف پیمنٹ سرپلس میں کاز. بیلنس آف پیمنٹ کی سرپلس ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ امپلائمنٹ اینڈ دی منی سپلائی ٹو رائز. امپلائمنٹ اور منی سپلائی دونوں آپ کی اکانومی میں بڑھ جائیں گی. تو اے آپشن از رائٹ. لاسٹ کوشچن ہے گرین ریولیوشن ریفرز ٹو. تو گرین ریولیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایگریکلچر سیکٹرز میں اگر اڈاپٹ کر لیا جائے تو اس کو ہم گرین ریولیوشن کہتے ہیں. انٹروڈکشن آف ماڈرن ٹیکنالوجی. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ. تھینکس.